إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ حضرات محترم، یہاں سے احکامات شروع ہو رہے ہیں جن کے سب سے پہلے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت ہیں۔ ان آیات میں جو معاملہ پیش ہوا مختصراً وہ اس طرح ہے، جنگ احزاب کے بعد اللہ مالک نے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت عطا کیا۔ ہم یہ بات سورۃ انفال 10ویں پارے کے آغاز میں پڑھ کے آئے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم اس طرح ہوتی، سب سے پہلے جتنا مال ہے اسے اکٹھا کر کے 5واں حصہ نکالا جاتا۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وہ 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استحقاق ہوتا، وہ جیسے مرضی اپنے گھر پہ یا کہیں بھی استعمال کر سکے۔ اللہ مالک نے یہ نبی کریم کا حق مقرر کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ اس مال کو خرچ کر دیتے غرباء مساکین کے اندر، کبھی بھی آپ اپنے پاس نہیں رکھتے، ایک رات بھی آپ کے پاس مال ایسا نہیں پڑا رہا۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکینی کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، بلکہ نبی کریم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا اور اسی پہ موت دینا، اور آپ فرماتے کہ میرے اہل بیت کو صرف گزارے کے لائق دینا۔ اس کا سبب یہ بیان کرتے کہ جو مسکین آدمی ہے وہ ایک امیر سے 40 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ تو جب یہ مال آیا تو اہل مدینہ کے اندر ایک خوشحالی سی آ گئی۔ تو ازواج مطہرات نے نبی کریم سے بھی مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی ملنا چاہیے، ہمیں بھی آسانی کے دن۔ اور نبی کریم کے اہل بیت کی کیفیت یہ تھی، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ 3 دن ایسے ہمارے گھر میں نہیں گزرے کہ ہم نے آٹے کی روٹی کھائی ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی 2 ٹائم کھانا نہیں ہوا تھا۔ 24 گھنٹے میں ایک وقت ہم کھانا کھاتے تو دوسرے وقت کالی 2 چیزوں سے ہم اپنی بھوک مٹاتے، یعنی کھجور اور پانی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت ایک حدیث میں ایسی بھی آتی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا، سید عائشہ کہتی ہیں کہ 2 چاند ہم نے دیکھ لیے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلا تھا۔
یعنی ہمارے پڑوس میں کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے گھر میں دودھ والے جانور تھے، وہ نبی کریم کو ہدیہ بھیج دیتے، ہم نبی کریم ہمیں اور خود اسے تناول فرما لیتے۔ یعنی نبی کریم کے گھر کی کیفیت یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب نبی کریم کی ازواج نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ساروں کے گھروں میں آسانیاں ہو گئی ہیں، ہمیں بھی دیے کچھ، نبی کریم کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں جو ہو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت جو ہے یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی، اس لیے دنیا کو کبھی آپ نے حیثیت نہیں دی۔ جب انہوں نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو آپ کے پاس نہیں تھی تو نبی کریم نے ایک فیصلہ فرمایا، آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ الا کیا، الف یا لام الف پھر حمزہ، الا۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی کسی بات پہ مانے نہ یا خامد کی اطاعت نہ کرے تو خامد الا کر سکتا ہے، یہ ہے 1 مہینہ تک اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا، اس کے بعد پھر یا تو صلح کر لے یا طلاق دے دے۔ اگر خاتون اپنی اصلاح کر لیتی ہے تو پھر اسے اپنے عقد میں دوبارہ لے کے صلح کر لے، اور اگر وہ باز نہیں آتی تو طلاق دے دے، 2 ہی رستے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینہ تک نہیں جاؤں گا۔ جب یہ کیفیت بنی تو سیدنا نبی کریم کے گھر کے پاس لوگ تو آنے شروع ہو گئے، آپ کسی کو اجازت نہیں دے رہے تھے آنے کی۔ اسی اثناء میں سیدنا ابو بکر آئے تو نبی کریم نے انہیں اجازت دے دی، سیدنا عمر آئے انہیں بھی اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ دیکھ کے سیدنا عمر کہنے لگے کہ میں آپ کو ہنساؤں گا۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری بیوی ایسا کرتی تو میں اس کی گردن دبا کے تو ایسے کرتا ہے۔ نبی کریم ہنس پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک ان کے ساتھ نہ بولے، پھر اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کے پاس گئے، کہنے لگے عائشہ جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مشورہ کر کے؟ آپ نے یہ آیت فرمائی پڑھی کہ یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک، آپ ساری اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہارا ارادہ دنیا کی زیب و زینت کا ہی ہے کہ دنیا کا مال ہی تمہیں چاہیے تو فتعالین، پھر آؤ میرے پاس، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں تمہیں وہ ساری چیزیں دے کے فارغ کر دوں گا اچھے طریقے سے ساتھ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تمہارا ارادہ اللہ، اس کے رسول اور آخرت کا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، ایسی نیک بیویوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ، زندگی میری، اس میں ماں باپ کو کیا پوچھنا ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول چاہیے، مال نہیں چاہیے۔ پھر آپ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ کسی اور سے بات نہ کیجئے گا،
آپ نے فرمایا میں چھپانے والا نہیں، میں بتانے والا ہوں۔ تو اللہ کی شان کہ آپ کی ساری بیویوں نے جب انہیں یہ اختیار دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول چاہیے یا دنیا کا مال و دولت، تو ایک بھی ہماری ماؤں میں ایسی نہیں تھی جس نے کہا ہو کہ مجھے مال و دولت چاہیے، اللہ اور اس کے رسول نہیں چاہیے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا کہ اے نبی، آج کے بعد اگر آپ کو کوئی اچھی بھی عورت لگے تو آپ نے ان کو چھوڑ کے کسی اور سے شادی نہیں کرنی، یہ ہمیشہ کے لیے آپ کی بیویاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسرا اللہ نے انہیں اعزاز یہ دیا، وہ امہات، وہ مائیں ہیں ہر ایماندار کی۔ تیسرا اعزاز یہ دیا کہ نبی کریم دنیا سے تشریف لے بھی جائیں تو ان عورتوں سے شادی کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلا اعزاز، اب ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو ہی کہا یہی آپ کی بیویاں ہیں، آپ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی، بے شک آپ کو، اور اس کو طلاق بھی نہیں دے سکتے آپ۔ کیوں؟ کہ ایسے حالات میں جب دو چیزیں دو سامنے تھی، ایک دنیا اور دوسرے اللہ اور اس کے رسول، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دنیا کو طلب کریں گے تو ذلت، تو اگر دنیا اور اس کے مال و متاع کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیں گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ عزت عطا کریں گے۔ یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی محبت نصیب فرما دے۔ پھر کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی غلط کام کرتی نا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی، یہاں فحاشی سے مراد زنا نہیں ہے، کیونکہ نبی کی بیویوں سے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد وہ کوتاہیاں ہیں کہ اگر وہ دوسرا رستہ اختیار کر لیتی تو اللہ کہتے ہیں میں دگنا عذاب کرتا تمہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے زین العابدین، بہت نیک انسان تھے۔ ایک دن ایک شخص نے کہا آپ تو آل بیت ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ نے غصے کے ساتھ فرمایا کیا تو نے وہ آیت نہیں سنی؟ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لہ العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کے آل بیت، اگر تم میں سے کسی نے غلط کام کیا تو میں دوسروں سے دگنا عذاب تمہیں کروں گا اور میرے لیے بڑا آسان ہے۔ آج بھی یہ تصور ہے کہ جو سید ہے اسے آگ نہیں چھوئے گی چاہے جو مرضی کرتا رہے، یہ بالکل غلط تصور ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ نے اگر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی نسبت عطا کی ہے تو اس پہ ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی نیک آدمی ہے، عام دنیا میں نیک آدمی، اس کا بچہ کوئی کام کرے، کہتے ہیں یار تو اپنے باپ نہیں دیکھ لینا سی، تمہارا باپ کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ تو اگر ایک عام ہم جیسا جو اللہ کے نبی کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، اگر ہم میں سے کوئی انسان اچھا ہو تو اس کی اولاد برا کرے تو لوگ اسے تانا دیتے ہیں، تو بیٹا کس کا ہے؟ اور جو نبی کریم کی آل ہے ان پہ تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، اللہ نے انہیں بخشا ہوا ہے۔ تو یہ ان آیات میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں جھنجھوڑتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کی نسبت بھی ہو تو غلط کام پہ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دگنا عذاب کروں گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پہ یہ آسان ہے۔ یہاں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی التماس کروں گا
کہ بہت سے لوگ صرف اپنی بیویوں یا اپنے بچوں کے مطالبات پہ غلط کام کرتے ہیں، رزق حرام اپنے گھر میں لے آتے ہیں، ان کے غلط ناجائز مطالبات پہ اس کے دل میں پھر آتی ہے کہ میں ان کی ہر خواہش کو پورا نہ کر سکا تو میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پھر وہ ہر جائز اور ناجائز رستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جائز و ناجائز رستہ، نبی کریم اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ اگر آپ اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہیں اور آپ نے اس کا ناجائز مطالبہ قبول نہیں فرمایا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جی مجبور ہیں، جی گھر والے تقاضا کرتے ہیں، کہاں سے لاؤں پھر؟ تو اے اماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خامدوں سے، بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے باپوں سے، بہنوں کو چاہیے وہ اپنے بھائیوں سے وہ چیز سوال نہ کریں جو ان کی استطاعت سے باہر ہے۔ یہ ساری باتیں ان آیات کے اندر ہمیں اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کریں، اس کے علاوہ کوئی خیر کا رستہ نہیں۔ اللہ اسی خیر کے رستے پہ چلائے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔